أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دین کئی موڑ دیے. پچھلے سبق کی دہرائی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ، نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت سے بعد والی زندگی، مکہ شریف کی کل زندگی، مدینہ شریف کی کل زندگی 10 سال. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہاتھی والے واقعہ سے کتنا عرصہ پہلے؟ 50 یا 55 دن پہلے بعد میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا کس وقت؟ پیدائش سے پہلے ہی. اور والدہ ماجدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. عمر مبارک کتنی تھی؟ والدہ کے بعد دادا جی کی پرورش میں آئے تو اس وقت عمر مبارک 8 سال. اللہ اکبر. جس وقت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت رحمت کائنات کی عمر مبارک، اماں جان کی عمر مبارک 40 سال. بیت اللہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کرنا اور وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر لگانا، یہ جس وقت واقعہ ہوا تعمیر کعبہ اور تحکیم کعبہ والا، تو اس وقت عمر مبارک 35 سال. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت عمر مبارک 40 سال. تو یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے اور 40 سال کے بعد نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال اور نبوت کا تیسرا سال، یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کس انداز میں کی؟ خفیہ انداز میں، انفرادی تبلیغ کی، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی ایسا ہی تھا. اور اس وقت خفیہ تبلیغ میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ السابقون الاولون. ان میں سے کچھ کے تذکرے آپ حضرات سن چکے. ٹائم اتنا متحمل نہیں کہ اب وہ ساروں کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں. اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. پہلے 3 سال جو ہے وہ خفیہ تبلیغ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا انذر عشیرتک الاقربین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. جس وقت یہ حکم آ گیا تو اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا. اور اس وقت یہ دستور تھا، جس طرح آج کوئی اعلان کرنا ہو تو مسجد کے سپیکر کو استعمال کر کے کہا جاتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اس وقت سپیکر تو تھے نہیں،
उस वक्त यही होता था कि सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर कोई बंदा सबको आवाज दिया करता था। भाई बिलाल साहब आगे आ है जगह, अल्लाह अकबर। तो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। फिर जो खास बात हुआ करती थी वो खास बात जो है वो सबके सामने कर दी जाती। सफा पहाड़ी अब तो उसका निशान ही रह गया है। उस वक्त ये ऊंची थी, अब जो है ये बिल्कुल नीचे। अब तो 2-3 मंजिला ऊपर जो है वो ये सारी तामीर हो चुकी है। एक मंजिल पर देखने से नजर तो आ जाती है। बहरहाल तो उस वक्त रहमत कायनात ने सबको बुलाया, लोग इकट्ठे हो गए। खैर हो जी, सादिक बुला रहा है जी, आज अमीन बुला रहा है। सादिक और अमीन की दावत पर लब्बैक कहते हुए सारे आ गए। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। क़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मेरी ये नबुव्वत वाली सफेद चादर है। बताओ इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नजर आता है? और ये खिताब आप कर रहे हैं कहां पर? और सामने कौन है? सामीन के अंदर, मुखातिबीन के अंदर बचपन के दोस्त भी मौजूद हैं, लड़कपन के यार भी मौजूद हैं और जवानी के दोस्त भी मौजूद हैं। आज मेरा ख्याल है ये कोई बंदा दावा नहीं कर सकता, खास करके अपने हल्के में, अपने यारों में। पता होता है कि जितना कोई ये हाजी साहब है, ये एक पैगंबर को ही जेब दे सकता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन, लड़कपन, जवानी के दोस्तों, यारों के अंदर खड़े होकर फरमा रहे हैं, ये मेरी नबुव्वत वाली चादर तुम्हारे सामने है। किसी को कोई धब्बा नजर आता हो, कोई इल्जाम मेरे ऊपर लगा सकता है, मैंने कभी झूठ बोला हो, कभी खयानत की हो, किसी के साथ धोखा किया हो, फरेब दिया हो, कोई बंदा बात करे। सारे मजमे ने बजक जबान होकर कहा, जर्रबना का मिरारा मा वजदना का इल्ला सिद्का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार आजमाया और हर बार पहले से बेहतर पाया। आपने एक और इम्तिहान लिया, फरमाया ये जिस पहाड़ी के ऊपर मैं खड़ा हूं, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम्हें कुचलेगा, फिर बाद लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़े, पीछे देखा कोई चीज नहीं, आंखें मलने लगे, फिर नतीजा तन यही कहने लगे, हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, लेकिन आपकी जुबान से कभी झूठ हमने नहीं सुना। जब ये सारी बातों का इकरार करवा लिया तो फरमाया, अच्छा आज तक सच सुनते रहे हो, चलो आज सादिक और अमीन से, सच्चों के सचियार से एक और सच सुनो। वो क्या है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। पढ़ लें आप एक दफा आप भी, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। तुम ये इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिस वक्त रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इतना फरमान जारी होना था कि वही जो पहले आपके नारे लगा रहे थे सादिक और अमीन के, वही दुश्मन बन गए, वही बकवास करना उन्होंने शुरू कर दिया। और तो और रहा सगा चच्चा, उसने पत्थर पकड़ा और साथ बकवास की, तब्बन लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ु बिल्लाह, ऐ मोहम्मद तू तबाह हो जाए। क्या इस काम के लिए इकट्ठा किया था? लोग जो है तरह तरह के बकवासात करने लगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब आगे बढ़ने से पहले एक दावत फिक्र है, इन अल्फाज पे गौर कीजिए। अब ये जो आपने उन्हें दावत दी थी, इस दावत के अंदर कितने अल्फाज हैं? सिर्फ 4 लफ्ज।
لا الہ الا اور اللہ، یہ 4 لفظ ہیں، 5واں کوئی لفظ تو نہیں ہے، 4 لفظ یہ دعوت ہے، اور 4 لفظ اس دعوت کے اندر آپ نے ان کے معبودوں کا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ لات منات عزا ہبل کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے کہا ہے کہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سجدوں کے لائق لات منات عزا ہبل نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، دور و نزدیک پکار سننے والے نہیں ہیں، آپ نے نہیں فرمایا، بالکل نام تک نہیں لیا ان کے معبودوں پر۔ تنقید کیا؟ کوئی تنقید؟ کوئی نام تک نہیں لیا، ذکر تک نہیں کیا، لیکن آگے سے نتیجہ کیا نکلا ہے، رد عمل کیا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ایک لمحہ پہلے تعریفیں کر رہے تھے، ایک لمحہ بعد انہوں نے بکواس کرنے شروع کر دیے اور پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں لے رہے، تنقید نہیں کر رہے، صرف اتنا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بات سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ بھائیو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور یہ صرف یہی ہے کہ ان مشرکین مکہ کی زبان جو ہے وہ عربی تھی۔ ان کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو 4 لفظی دعوت ہے، اگرچہ ہمارے معبودوں کا نام نہیں لیا گیا لیکن ہمارے سارے کے سارے معبودوں کی اس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ اس لا نے لات کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اس لا نے منات کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، جنہیں ہم کہتے ہیں کھوٹی قسمت کھری کرنے والے ہیں، یہ لا ان کی بھی نفی کر رہا ہے۔ جنہیں ہم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ لا ان کی بھی نفی کر رہا ہے۔ جنہیں ہم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم گنج شکر یا گنج بخش سمجھتے ہیں، یہ لا ان کی بھی نفی کر رہا ہے۔ اس لا نے ان سب کے پلے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ قرآن مجید کو بے شک تھوڑا سا 1 صفحہ پڑھ لیں، آدھا صفحہ پڑھ لیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ ہم فرقوں سے فرقیوں سے اے اللہ ہم بیزار ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اللہ کی قسم قرآن آپ کو صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ منیب بن کر، طالب العلم بن کر قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جس عالم کا ترجمہ لے، جس مرضی عالم کا ترجمہ لے لے، قرآن مجید کو سیکھنا شروع کریں۔ کسی کا ارادہ ہو، یہاں بھی کلاس لگتی ہے، آج کل موقوف ہے، 1.25 پارہ ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، تو سیرت کورس کے بعد پھر وہ اسی طرح چلے گی۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، اللہ ہم سب کو غور کی توفیق دے۔ یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تاریخ نہیں کرتی؟ باتوں کو فکر دے رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الہ کا لفظ آیا ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے 5-4 قدم چلے جائیں، مضمون کو دیکھیں تو مضمون کون ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جس ہستی کے اندر 2 صفات پائی جائیں تو ہستی الہ بننے سے قابل۔ کتنی صفتیں؟ جس ہستی کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں وہ ہستی الہ بننے کے قابل ہوتی ہے۔ پہلی صفت کہ وہ ہستی ہر بات کو جاننے والی، عالم الغیب والشہادہ، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے،
جو قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا، کہ سارا علم جاننا اس ہستی کے ساتھ جو ہے وہ بات اور نمبر جو وہ ہستی جو ہے نفع اور نقصان کا فرق ہے. جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ ہستی کیا بنتی ہے؟ الہ بنتی ہے. سورۃ طٰہٰ قل وقارا مثال دے رہا ہوں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، اس کو نفع وتعالی عما یشرکون. آگے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ دونوں صفتیں جس کے اندر ہوں وہ الہ بنتا ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ کے اندر ہے. اللہ معبود برحق ہے. یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اشارہ ہی کر دیتا ہوں کہ یہ لات، منات، عزا، ہبل، یہ سارے جن کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، اصل کے اندر یہ کون تھے؟ اصل کے اندر یہ اللہ کے نیک بندے تھے. لات یہ تھا حاجیوں کو ستو پلانے والا، سارا سال جو ہے شہد کو جوڑتا رہتا تھا. حج کے موسم کے اندر اپنے بندوں کو مکہ میں آنے والے ہر رستے کے اوپر بٹھا دیتا، فی سبیل اللہ، فری میں حاجیوں کو ستو شہد کے اندر گھول گھول کر پلائے جا رہے. اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا. لات ستو گھولنے والا، اسی طرح منات، عزا، ہبل یہ حضرت حابیل کا بت تھا. تو یہ پیچھے ہستیاں تھیں اور سامنے ان کے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو جن کو آپ نے یہ دعوت پیش کی 4 حرفی، اس 4 حرفی دعوت کے اندر کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا نام نہیں لیا، کسی پر تنقید نہیں کی، لیکن وہ جان کے دشمن بن گئے. کس لیے؟ کہ وہ الہ کا معنی سمجھے. آج کا بھولا بھالا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، حضرت علی کو مشکل کشا بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، امام بری اس کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا بھی سمجھ رہا ہے. آج کا بھولا بھالا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمہ اللہ کو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی سمجھ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نفی کر رہے، اس لیے وہ جان کے دشمن بن گئے. تو جس وقت یہ تبلیغ شروع ہوئی تو پھر اس تبلیغ کے بعد مکے والوں پر کیا بیتی. اللہ اکبر. اب ان کے اندر تو یہ منصوبے بننے لگے کہ یہ نئی ایک دعوت چلا رہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ بڑا ڈھیر سارے معبود ان سب کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے
کہ یہ سارے کام کرنے والا ایک ہی ہے۔ انہوں نے اس دعوت توحید کو پھر روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے، منصوبے بنائے، طرح طرح کی جو ہے نا منصوبے بنا کر انہوں نے ان پر عمل کرنے شروع کر دیے۔ پھر چوتھا اور پانچواں سال، پہلے 3 سال تو خفیہ تبلیغ کے تھے، چوتھے اور پانچویں سال میں پھر اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی، اور اس تبلیغ کے اثرات میں ابتدائی جو مسلمان ہونے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ غریب لوگ تھے، غریب لوگ، غلام، ظلم کی چکیوں میں پسنے والے۔ انہوں نے دعوت توحید پر لبیک کہا، پھر انہوں نے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے، روزانہ دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتے ہیں، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے۔ جناب ابو طالب رسول اللہ کو بلاتے ہیں، ابھی قریش میرے پاس آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اس دعوت توحید سے باز آ جاؤں، فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حج کا موسم قریب آنے کو جب ہوتا تو بندوں کو بٹھا دیتے حج کے مکے میں آنے والے رستوں پر کہ جو بھی آئیں باہر سے ہی ان کی ذہن سازی کر دی جائے کہ ہمارے مکے کے اندر ایک شخص ہے، اس کی باتوں کو نہیں سننا، اس کی باتوں پر کان نہیں کرنا، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے، وہ اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکا ہے، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، نیا دین اس نے گھڑ لیا ہے۔ یہ بھی دعوت توحید کو روکنے کا ایک حربہ۔ انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاہن کا الزام بھی لگایا، شاعر کا الزام بھی لگایا، جادوگر کا الزام بھی لگایا، مجنون کا الزام بھی لگایا۔ یہ سارے کے سارے الزامات انہوں نے لگائے، بلکہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا رئیس ہے مکے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اس دعوت سے بعد آ جاؤ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے قرآن مجید پڑھ کر اسے سناتے ہیں۔ قرآن مجید سن کر اس کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، موم ہوتا ہے، اور ادھر سے جب اٹھ کے جاتا ہے قرآن مجید کا اثر ہوتا ہے، اپنے لوگوں میں جا کر کہتا ہے اس کی بات یار سنو تو صحیح، توجہ تو کرو، وہ جو باتیں کرتا ہے میں نے شعراء کے بھی کلام سنے ہیں، میں خود شاعر ہوں، شعراء کا کلام ایسا نہیں ہوتا، وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، وہ مجنون اور پاگل بھی نہیں ہے۔ اب جس وقت لوگوں نے یہ باتیں سنی تو لوگوں نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ ولید بن مغیرہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ ابو جہل پرلے درجے کا شرارتی انسان، وہ آیا، اس نے آ کر ولید بن مغیرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ کیا کام ہے؟ بتایا کام تو کوئی خاص نہیں، باہر آ جاؤ، مکے کے اندر مشورہ ہو رہا۔ کہا کیا مشورہ ہو رہا؟ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں چندہ اکٹھا کریں، ولید بن مغیرہ کو دینا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ ولید نے کہا کیوں؟ میں کوئی یتیم بھوکا ہوں، میں کوئی غریب ہوں، مکے سے لے کر طائف تک سارے باغات میرے ہیں، میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، تم میں سے کسی کے پاس دنیا کا اتنا سرمایہ نہیں جتنا میرے پاس سرمایہ ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ؟ ابو جہل کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ تم محمد کے پاس گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کوئی تمہیں میٹھی میٹھی چیزیں کھلائی ہیں، اس نے تمہیں کوئی لالچ دیا ہے، جس لالچ میں آ کر تم موم ہو گئے ہو اور اس کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہو، اس لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ادھر سے کم لالچ ملا ہے، ہم زیادہ چندہ اکٹھا کر کے ولید بن مغیرہ کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا جھوٹا اس نے پلان اور منصوبہ بنایا۔ ولید کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید نے منظر کشی کی
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. یہ باتیں سن کر ولید کہتا ہے ابو جہل ہم دونوں ہیں، تیسرا ہمارے پاس کوئی نہیں. تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا محمد کا کلام یہ شعراء کا کلام ہے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ شعراء کا کلام نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ محمد کا کلام دیوانوں اور مجنونوں والا کلام ہے؟ ابو جہل کہتا ہے لا واللہ، اللہ کی قسم ایسی کلام بھی نہیں. مجنون اور دیوانے جو ہوتے ہیں ان کا کلام ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے الزامات ابو جہل نے مسترد کر دیے. کہا کہ پھر بتاؤ کرنا کیا ہے، لوگوں کو کیسے بہکائیں؟ جب شعراء کا بھی کلام نہیں ہے، جب کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے، جب مجنوں اور دیوانوں کا بھی کلام نہیں ہے، پھر لوگوں کو کیا کہیں؟ ابو جہل کہتا ہے ہاں پھر یہی کہا جا سکتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ جادو ہی ہے اس کے کلام کے اندر. جب پڑھتا ہے تو لوگوں پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اسے جادوگر ہی کہہ سکتے. تو یہ جادوگر کے الزام لگے، کاہن کے الزام لگے، شاعر کے الزام لگے، کذاب کے الزام لگے. عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یہ بہت بڑا نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان. یہ سارے الزام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے. اللہ اکبر. تکلیفیں دینے والے جو ہیں ان کے اندر امیہ بن خلف بھی ہے. یہ آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہیں لان تان کرتا، بکواس کرتا. اللہ نے جواب میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا. اللہ نے فرمایا اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ان میں ایک بندہ اخنس ابن شریح بھی ہے جس نے مسلمانوں پر بھی بڑے ستم ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے بکواسات کیے. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تنگ ہوئے. اللہ کریم نے آیات نازل فرما دی. فرمایا یہ بدبخت اور میرے محبوب کا گستاخ لا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ اس بندے کے بارے میں استعمال کیے. اے میرے محبوب کے یارو لا تطع كل حلاف، یہ بہت زیادہ جو قسمیں کھانے والا ہے، بکواس کرنے والا ہے، لام تان کرنے والا ہے. ایسے اللہ نے سخت الفاظ پھر 8 9 10 ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کا جی نہیں بھر رہا. یہ بڑا کمینہ ہے، یہ بڑا ذلیل ہے. اور آخر پہ فرمایا بعد ذلك ذلیل. ان سارے عیبوں کے بعد یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ یہ ہے بھی حرام زادہ. بعد ذلك زنیم، یہ حرامی النسل ہے. اب جس وقت اس نے یہ سنا کہ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ایک ایک پڑھتا جا رہا ہے واقعی یہ بات بھی میرے اندر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. جس وقت آخری بات پر پہنچا نا بعد ذلك زنیم، حرامی النسل ہے، کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں پتا. سیدھا ماں کے پاس چلا اور ماں سے جا کر کہنے لگا ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا کیوں خیر تو ہے، تو بھول ہے، ایک تیرا باپ ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے، جو جس کو تو ابا کہتے. کہنے لگا نہیں، اصل بات بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا یہی ہے باپ. اس نے تلوار نکالی. کہنے لگا ماں صحیح بات بتا دے ورنہ اسی تلوار سے تیرا سر اتاروں گا. محمد نے جو کلام پڑھی ہے اس کے اندر 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، 9 میرے اندر پائی جا رہی ہیں، 10ویں چیز کا مجھے نہیں، وہ تجھے پتا ہے. سچی بات بتا ورنہ اسی تلوار کے ساتھ تیرا سر اتار. ماں نے سر شرم سے جھکایا. کہنے لگی ہاں سن لو، تیرا باپ اولاد کے قابل نہیں تھا،
فلاں انسان کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا اور اس کی تو پیداوار ہے۔ جو بھی میرے محبوب کا گستاخ ہے وہ حرامی النسل ہے، حلالی بندہ۔ کفار کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مصنف، ایسے شاعر، ہندوؤں کے اندر بھی، سکھوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی ایسے منصف مزاج لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی پاک کی تعریفیں کی، جنہوں نے نبی پاک پر نعتیں کہی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضامین نے کتابیں لکھی ہیں۔ غیر مسلم لوگ، ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن گستاخی کرنا کسی سچے پیغمبر کی یہ تو کسی دین میں نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اسے اپنا شجرہ ڈھونڈنا چاہیے۔ حلالی نسب والا بندہ کسی پیغمبر کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ انہی تکلیف دینے والوں میں ایک سب سے بڑا ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، نام اس کا عمر ہے، لیکن ہاں رسول اللہ کا دشمن بننے سے پہلے اس کو مکے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام میں اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ ہر موقع پر اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ایک دفعہ اپنے یاروں سے کہنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بھی وہ اپنی ناک کو خاک آلود کرتا ہے؟ اشارہ تھا سجدہ کرنے کی طرف۔ ہاں بیت اللہ کے اندر وہ عبادت کرتا ہے۔ کہنے لگا، اچھا اگر میرے سامنے اس نے ایسا کیا نا تو دیکھنا میں اس کا کیا حال کروں گا، میں اس کی گردن جو ہے اپنے پاؤں کے ساتھ دبا دوں۔ پھر جس وقت بیت اللہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں جب گئے لوگوں نے دیکھا اس کی طرف کہ ہاں بھائی تم جو نعرے مار رہے تھے کرو اب یہ کام۔ آگے بڑھا اور بڑھ کر فوراً پیچھے ہٹ آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بڑھ کے تو بڑی مار رہا تھا، دعوے تو بڑے کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اتنی بڑی ایک آگ تھی میرے اور محمد کے درمیان، اگر میں تھوڑی دیر ادھر رکتا تو وہ آگ مجھے لپک لیتی، پکڑ لیتی، اور میں نے وہاں پروں کی پھڑپڑاہٹ بھی سنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹ کے الگ کر دے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر، اور رسول اللہ سے بکواس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری جماعت جو ہے تیری جماعت سے بڑی ہے، میرے مکے کے اندر میرا سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے ایسے بدبخت کو دیکھا ہے کہ جو محبوب خدا کو جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو روکتا ہے اور پھر بڑھ کے مار کے کہتا ہے میری جماعت بڑی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اس کو چاہیے کہ اپنی جماعت کو بلائے، پھر ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، عذاب دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا، جب یہ کہا جائے گا تو ہرگز اس کام کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ بھی انہی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بھی بہت زیادہ بد سلوکی کی ہے۔ اب وہ فردن جو ہے وہ سارا بتا نہیں سکتا، اتنے زیادہ انہوں نے مخالفت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیا پک رہی، اوجریاں پھینکی گئی ہنڈیا کے اندر، دروازے کے سامنے گوبر کے ڈھیر لگائے گئے، گندگیاں پھینکی گئی۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت کے اندر اونٹ کی اوجری وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میری حیثیت تو غلام کی تھی، میں آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، دل مچل رہا تھا لیکن میں بڑا مجبور تھا۔ اتنے میں اماں جان فاطمہ الزہرا کو کسی نے بتایا، وہ اتنی چھوٹی سی تھیں، دوڑتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کو پیچھے کی۔ وہ جسم مقدس جس کے اوپر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی تھی، ان ظالموں نے میرے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، اور یہ سارے سلوک جو ہیں یہ کیوں کیے گئے؟ کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ کیا یہ سارے سلوک اس لیے ہوئے کہ آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ مانو کہ میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میری والدہ کا نام آمنہ ہے،
میں مکے کے اندر پیدا ہوا ہوں، کیا آپ اپنی ذات کو منوانا چاہتے تھے؟ کیا منوانا چاہتے تھے؟ دعوت توحید منوانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے دعوت توحید کی پداش کے اندر انہوں نے یہ سلوک کیا۔ ایک اور آیا عاص ابن وائل، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹا فوت ہوا تو اس نے یہ بکواس کی، اس نے کہا ان محمدن قد ابتر، آج اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے جواباً فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ نہیں، آپ کا نام نامی، آپ کا ذکر خیر قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، آپ کے تذکرے تو جنت کے اندر چلیں گے، آپ کا دشمن جو ہے اس کا میں نام نشان مٹا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دعوت توحید کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا، کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، رات کو بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے، صبح اٹھ کر ہمیں جو ہے وہ پچھلی قوموں کے سنا دیتا ہے۔ کبھی کہتے یعلمہ بشر انما یعلمہ بشر، کہ وہ فلاں مکے کے اندر جو لوہار رہتا ہے یہ جا کر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو پرانی کتابوں کی کچھ باتیں یاد ہیں، اس سے سن کر آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے مان لیا، وہ کون تھے؟ اکثریت غریب لوگوں کی تھی، ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان پر جملے کسے جاتے۔ کیا مذاق اڑایا جاتا؟ صحابہ کرام گزر رہے ہوتے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، غمز کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو، غمز۔ تو جب صحابہ کرام گزر رہے ہوتے آنکھوں سے اشارے کرتے، اور اشارے کر کے آپس میں کیا کہتے؟ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ دیکھنا جی ان کو، یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، ہمیں اللہ نے مسلمان بنا دیا، یہ دیکھنا ذرا ان پر اللہ نے احسان کیا ہے، جن کے بدن کے اوپر کپڑا اچھا نہیں ہے، جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، واہ بھائی واہ، اللہ کو احسان کرنے کے لیے یہی بندے ملنے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑایا جا رہا، اور اسی طرح سودے بازیاں بھی کی گئی ہیں، رسول اللہ کو یہ پیشکش کی گئی ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ جو دن رات کو رٹ لگا رہا، ایک اللہ کو جو ہے وہ اپنا معبود سمجھو، ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، تو تھوڑا سا ایک سے تو بڑھ جا، 360 سے ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی پیشکش ہوئی ہے، یہ بھی پیشکش ہوئی ہے کہ مکے میں سب سے زیادہ حسین جو آپ کی نظروں میں ہے، انگلی سے اشارہ کرو، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ مکے کی دولت مانگتے ہو، دولت تیرے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ سرداری مانگتے ہو، سرداری تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ جو ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہو اس سے باز آ۔ یہ بھی پیشکشیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم